اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار ذلك جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین۔ سورہ مائدہ کی آیت 27، 28، 29 اور 30۔ ترجمہ ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنائیے، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر بالکل ٹھیک یعنی حابیل اور قابیل۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، تو وہ قبول کی گئی ان میں سے ایک کی یعنی حابیل کی، ولم یتقبل من الآخر، اور نہیں قبول کی گئی دوسرے کی قربانی یعنی قابیل کی۔ قال، قابیل نے کہا، لأقتلنک، میں ضرور تجھ کو قتل کروں گا۔ قال، حابیل نے جواب دیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتے ہیں۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کرے، ما انا بباسط یدی الیک، میں اپنے ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں، لأقتلک، کہ تجھ کو قتل کروں۔ انی، بے شک میں، اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ انی اريد، اور میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی، کہ تیرے حصے میں آ جائے میرا گناہ، واسمک، اور تیرا اپنا گناہ، فتکون، تو تو ہو جائے، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ فطوعت لہ نفسہ، تو آمادہ کر دیا اس کو یعنی قابیل کو اس کے نفس نے، اس کے جی نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان آیت میں بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ شانہ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا جو اسلوب ہے قرآن مجید میں بیان فرمانے کا، وہ اختصار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ وہی بات فرماتے ہیں جو کم سے کم ضروری ہو بات سمجھانے کے لیے۔ کوئی بھی بات قرآن مجید میں، کوئی آیت میں ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی غیر ضروری نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو قرآن مجید میں قصے اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ سراسر ہدایت کے لیے بیان فرمائے ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ والا قصہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے، اور لفظ استعمال فرمایا بالحق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جو آپ کو بات بتاؤں گا وہ بالکل سچی اور ٹھیک بات ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی ہم آگے کوئی بات کریں تو سنی سنائی بات کو آگے نہ کریں، بلکہ کسی کی بات کو خود اگر سنا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اگر کسی کی سنی ہوئی بات ہے تو اس کو تحقیق کر کے آگے پہنچائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط بات جو ہے اس کو آگے پہنچا بیٹھیں۔ اور یہ ہمارے سے آج کل یہ واٹس ایپ کے اوپر اور دوسرے جو میڈیا کے ذرائع ہیں اس میں ہم باتیں سنتے ہیں اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کوئی جھوٹی بات لکھی ہو یا کسی نے خود بغیر تحقیق کے بات کی ہو اور ہم آگے اس کو بھیج دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا جھوٹ میں جو ہے وہ حصہ آ جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا گناہ بھی مل سکتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ شانہ یہ بات فرماتے ہیں کہ قصہ جو بیان کیا جائے وہ بالکل صحیح کیا جائے، تو یہ اس میں بہت بڑی حکمت اور ہمارے لیے ہدایت ہے کہ کوئی بھی بات کی جائے اس کو اچھی طرح تحقیق کر کے کیا جائے، نہیں تو خاموش رہا جائے اور میسیجز کو فارورڈ نہ کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی، اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق قابیل کو جس لڑکی سے شادی کرنی تھی وہ قابیل کے لیے اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل جو ہیں ان کو جس لڑکی سے شادی کرنی تھی
وہ قابیل کے لیے جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھیں۔ اب شریعت کے قاعدے کے مطابق حابیل جو ہیں وہ جس لڑکی سے قابیل نے شادی کرنی تھی اس سے حابیل نہیں کر سکتے تھے، اور جس سے قابیل نے کرنی تھی جس سے حابیل نے کرنی تھی اس سے قابیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو قابیل نے اپنی جو ہونے والی بیوی ہیں ان سے شادی کرنے سے جو ہے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ جو عورت حابیل کے قسمت میں آئے گی اس سے مجھے نکاح کرنا ہے، تو وہ شریعت کے خلاف تھا۔ تو اس پہ پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فیصلہ لینے کے لیے یہ دونوں گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھی دونوں قربانی کر لو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کی بات ہم مان لیں گے۔ تو اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ یعنی جانور قربان کر کے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھا جاتا تھا، اور آسمان سے آگ آتی تھی، اور جس قربانی کو قبول کرنا ہوتا تھا تو آگ اس کو جو ہے وہ پورا کا پورا جلا دیتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتقبل من احدہما، تو ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی جو ہے قبول نہیں ہوئی، یعنی قابیل کی۔ تو اب شیطان آ گیا اور شیطان نے قابیل کو غصہ دلایا، تو اس نے آگے سے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ اب آگے سے جو حابیل نے جواب دیا ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جس کے دل میں بھی حسد ہو یہ اس کے دل کا علاج ہے۔ تو حابیل نے فرمایا کہ انما بے شک یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ جو قبول فرماتے ہیں وہ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے جن کے دل میں حسد ہے، مثلا دنیا میں دوسرے لوگوں کی چیزیں دیکھ کر، دوسرے لوگوں کی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر اور دل للچالتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، تو ان کے لیے علاج یہ ہے من المتقین، یعنی پرہیزگاری اختیار کریں، اور یہ جان لیں کہ اگر ان کے دل میں حسد پیدا ہو رہا ہے تو یہ ان کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا نہیں، کیونکہ تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا نہیں ہے تو اس کے دل میں پھر حسد، کینہ، بغض اور چغلی اور اس طرح کے گندے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حابیل نے قابیل کو بہت ہی اعلیٰ پیغام دیا کہ میرے بھائی آپ پرہیزگاری اختیار کرو، جو عورت آپ کی قسمت میں اللہ نے لکھی ہیں آپ ان سے شادی کر لیں، اس میں بھلائی ہوگی۔ تو لیکن قابیل نے نہیں مانا اور حابیل کی دعوت کو قبول کرنے سے بھی جو ہے انکار کر دیا۔ آگے بھی حابیل نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، میں کبھی بھی آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا قتل کرنے کے لیے۔ یعنی اس میں بھی وہ قابیل کو صبر کا ایک جو ہے سبق دے رہے تھے کہ ابھی بھی تم صبر کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، اور یہ صاف صاف فرما دیا انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ میں آپ میرے بھائی ہو، مسلمان بھائی ہو، میں آپ پر اپنا ہاتھ اٹھاؤں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی جو اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہاں پر بھی حابیل نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر حابیل نے مزید دعوت یہ دی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم قیامت میں میرے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لو اگر تم مجھے قتل کرو گے، اور اپنے گناہ کا بھی بوجھ اٹھاؤ جو قتل کا بوجھ تمہارے پر آئے گا، اور جو ہے تم جہنم والوں میں ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی حابیل نے جو ہے وہ قابیل کو دعوت دی، اس کو صبر کرنے کی تلقین کی، اس کو آخرت سے ڈرایا، اور یعنی کوشش یہ کی کہ وہ کسی طرح جو ہے وہ الٹا سیدھا کام نہ کرے، مجھے قتل نہ کرے، بلکہ بات کو سمجھ جائے۔ تو بہت ہی پیارے طریقے سے جو ہے یہ 2-3 باتیں حابیل نے قابیل کو سمجھائیں، اور جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے فطوعت لہو نفسہ، کہ اس کے نفس نے اس کو آمادہ کر دیا، کیونکہ جب شیطان آپ کے دل پہ مستقل بیٹھا رہتا ہے اور انجیکشن لگاتا رہتا ہے تو پھر بالآخر انسان گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے نفس نے اس پر آمادہ کیا اس کو کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، تو اس نے قتل کر دیا اور پھر وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ تو لب لباب جو ہے ان آیات کا یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں حسد آ رہا ہے تو اول تو ہمیں کسی کی دنیا سے متاثر ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اصل میں جو ہماری جو خزانہ ہے وہ آخرت میں ہے۔
تو کسی کی دنیا سے ہمارا دل بالکل استغنا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہمارے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں اور حسد پیدا ہو رہا ہے، کینہ پیدا ہو رہا ہے، اور کسی کے خلاف جو ہے نا ہمارے دل میں جو ہے نا بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہ کم کرنے پر کوشش کریں، تقوی اختیار کریں، اپنی عبادت کی طرف رخ کریں، اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ میرا رخ آخرت کی طرف پھیر دیں، اور اس سے جو ہمیں سکون ملے گا اس میں ہمارے دنیا آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بجائے کہ ہم شیطان کی پیروی کر کے اور حسد کے کام پر چلیں تو نہ جانے ہم کتنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔